کے لیے علماء نے یہ لیے کہ پاک و پاکیزہ، مگر اس کی اصلی حالت یہ ہے کہ اس کے معنی وہی جانتا ہے جس کو خدا نے یاسین کہا۔ ہم اور آپ کے بس کی نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ کر سکیں۔ یاسین، پھر کہا والقرآن الحکیم، واو، ول، یہ لفظ واو قسم کے لیے بھی آتا ہے، یہاں پر قسم کھا رہا ہے۔ والقرآن الحکیم، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، عجیب ملاد پروردگار ہے، جس کی شے ہے وہ اپنی شے کی قسم کھا رہا ہے۔ مجھے اس کتاب قرآن کی قسم ہے۔ میں نے تاریخ کے اوراق کو الٹا، علماء کے بیانات کو پڑھا، مجھے نظر آیا کہ پروردگار عالم جو کہ مبرہ ہے ہر شے سے، جس کی ابتدا کی کوئی اطلاع نہیں، جس کی انتہا کا کوئی پیمانہ نہیں، جس کی مخلوق ہر شے ہے، کہ اس کے قبضہ قدرت سے کوئی شے باہر نہیں، کوئی شے اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں، پھر اسے کیا ضرورت کہ وہ بندوں کے سامنے قسم کھائے؟ ہم اور آپ لوگ جب قسم کھاتے ہیں تو اس کا معیار یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمیں جھوٹا سمجھ رہا ہے، ہماری بات پہ یقین نہیں کر رہا، تو ہم قسم کھا کے اسے یقین دلانا چاہتے ہیں۔ جس شے کی قسم کھاتے ہیں اس کی بھی دو تعریفیں ہوتی ہیں، یا تو وہ شے ہمیں اتنی عزیز ہے کہ جب ہم اس کی قسم کھائیں گے تو سامنے والا یقین کر لے گا کہ یہ اس شے کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، یا پھر ہم ایسی شے کی قسم کھائیں گے جو اس کو اپنے سے زیادہ عزیز ہو کہ جب ہم اس کے سامنے اس شے کی قسم کھائیں تو وہ انکار نہ کرے۔ کیا کوئی آپ کے سامنے ولی عصر کی قسم کھائے آپ انکار کر سکتے ہیں؟ مان لیں گے؟ یا وہ انسان اپنی کسی ایسی شے کی قسم کھائے کہ جسے وہ بے پناہ چاہتا ہو، تو یہ تو انسان اپنی مجبوری میں استعمال کرتا ہے۔ خدا جو کسی شے کا مجبور نہیں ہے وہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ قسم کھائے؟ پتا چلا خداوند کریم نے خالی سورہ یاسین میں ہی قسم نہیں کھائی، سورہ صافات میں بھی کھائی اور دیگر مقامات میں بھی قسم کھائی۔ مجھے قسم ہے سب بندی کرنے والوں کی، مجھے قسم ہے اس وقت کی جب سورج پلٹا، مجھے قسم ہے اس وقت کی جب چاند دو ٹکڑے ہوا، مجھے قسم ہے اس وقت کی کہ جب موسیٰ کو میں نے طور پہ نور دکھایا، مجھے قسم ہے تین کی، مجھے قسم ہے زیتون کی۔ پروردگار اتنی قسمیں کیوں کھا رہا ہے؟ میں نے جب ان قسموں کی ڈیٹیل پڑھی تو مجھے کہیں بھی کوئی غیر حلالی شے اللہ کی قسم میں شامل نہیں دکھی۔ جہاں بھی قسم کھائی اللہ نے یا تو پاک و پاکیزہ دنیا سے مبرہ شے کی قسم کھائی، جیسے کہ ہمارا حبیب، ہمارا رسول، یا پھر آفتاب جو حکم خدا کا محتاج ہے اور کسی شے کا محتاج نہیں، یا مہتاب جو حکم خدا والے محمد کا محتاج ہے اور کسی شے کا محتاج نہیں۔ پتا چلا خدا قسم اس لیے کھا رہا ہے تاکہ چیز کی اہمیت کو بتا دے، چیز کی اہمیت کو بتا دے۔ یہاں پر خدا نے قسم کھائی دنیا کی سب سے عظیم ترین کتاب قرآن کریم کی۔ پتا چلا خدا کے نزدیک قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے مقابل کوئی دوسری کتاب نہیں۔ اس کے مقابل
کوئی دوسری کتاب نہیں۔ پروردگارا تو نے اس قسم سے اہمیت قرآن کو ظاہر کر دیا۔ ہاں خدا یہ کہتا نظر آئے گا اس کے اوپر کبھی جھوٹ نہ بولنا، اس کا ترجمے کو کبھی الٹ پلٹ مت کرنا، اس کی آیات کو صحیح صحیح بیان کرنا۔ اگر ایک آیت کبھی غلط مطلب نکال لیا اپنی راہ سے ہٹ جاؤ گے۔ میں نے جب ان قسمات کے حالات کو دیکھا سمجھ گیا پروردگار اپنی کتاب کی قسم کھا کے یہ بتانا چاہتا ہے دیکھو اس کی کبھی جھوٹی قسم مت کھانا، اس کی کبھی جھوٹی قسم مت کھانا۔ باغ فرق چھیننے والوں نے جب زہرا کو اپنے دربار میں بلا لیا تو زہرا نے کہا اگر تم سچے ہو تو تم کتاب الہی کی ورنہ میں کھاتی ہوں۔ زہرا نے تو کھائی نہیں کیونکہ وجہ نہیں تھی، ان جھوٹوں نے کھا لی۔ خدا نے اعلان کر دیا جو اس کتاب کی جھوٹی قسم کھائے وہ جنتی نہیں ہوگا، ناری ہوگا۔ تعجب تو اس بات پہ ہے جن کے صدقے میں جنت خلق ہوئی ان سے لوگ بسرے پیکار ہو گئے، ان کے سامان کو ان کے اموال کو لوٹا جانے لگا۔ قسم کھائی، پتا چلا اللہ قسم اہمیت کے لیے کھاتا ہے۔ کبھی قسم کھائی نماز میں سب باندھنے والوں کی، سوچیے اہمیت کیا ہے نماز کی۔ کبھی قسم کھائی جہاد میں سب باندھنے والوں کی، کبھی قسم کھائی سورج کی۔ اب میں یہاں پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پروردگار عالم نے ہر شے کی قسم کھائی کہ جو متبرک ہے، جو بے نیاز بھی ہے، جو انسان کے فائدے کے لیے ہے، جیسے قرآن اور دین۔ پروردگارہ نے ایسوں کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ ایسوں کی قسم کیوں نہیں کھائی؟ جواب آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے کہ بری شے کی اگر قسم کھا لی جائے تو سچی بات بھی جھوٹی ہو جاتی ہے۔ اللہ جب بری شے کی قسم کھانا پسند نہیں کرتا تو انہیں اپنی جنت میں کہاں جگہ دے گا؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ سورہ صافات میں ارشاد فرمایا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا۔ مجھے قسم ہے سب بندی کرنے والوں کی، مجھے قسم ہے سب بندی کرنے والوں کی، جہاد میں اور نماز میں، مجھے قسم ہے بدو کو جھڑک کر بٹھا دینے والے کی۔ سن رہے ہیں رسول کے مقابلے پہ دعوت ذوالشیرہ میں ابو لہب جب کھڑا ہوا تو اسے کس نے بٹھایا؟ تاریخ چیخ کے کہے گی ابو طالب نے۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ کس کی قسم کھائی؟ بدو کو جھڑک کے بٹھا دینے والے کی۔ ابو طالب نے ابو لہب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولے خاموش بیٹھ جا، آج میرا بھتیجا بولے گا اب تو سنے گا۔ بدو ایسا بیٹھا کبھی نہ اٹھ سکا۔ اب پتا چلا زور ابو طالب اگر ڈال کے بٹھا دے تو عمر پر نہ اٹھے۔ ذات ابو طالب رسول اللہ کے لیے ہر وقت سپر رہی۔ اب ایک قسم اور کھائی تھی اسی میں وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، پہلی صف نمازیوں کی، دوسری صف جہادیوں کی۔ میں قسم کھاتا ہوں اس اہمیت دار شے کی کہ جنہوں نے نماز کی صف لگائی، دیکھیے اس کیٹیگری میں کہ جہاں نماز کی شرط آ گئی، پہلی کیٹیگری میں ہم سب شامل ہیں۔ اگرچہ نمازی ہے
بات سے پتہ چلا نمازی ہو تو خدا کی نظر میں بڑی اہمیت کا ہے، ورنہ کوئی اہمیت نہیں۔ اگر کھانا کھانا ہی انسانیت ہے تو جانور بھی کھاتا ہے، اگر گھومنا انسانیت ہے تو جانور بھی گھومتا ہے، اگر بولنا انسانیت ہے تو جانور بھی بولتا ہے۔ اللہ نے اہمیت بتائی نہیں، اہمیت دار وہ ہے جو نماز پڑھتا ہو۔ کائنات کی تمام نمازیں اٹھا کے لے آؤ اور مد مقابل رکھ دو کہ کائنات کے وہ نمازی بھگوڑے بھی شامل ہو جائے کہ جو مسلم کو کوفہ میں چھوڑ کے بھاگے، جو مسلم کو کوفہ میں چھوڑ کے بھاگے، ایسے نمازی بھی آئے۔ اللہ نے ان کی قسم نہیں کھائی، قسم کھائی سب بندی کرنے والوں کی۔ سب بنانا اور ہے، سب توڑنا اور ہے، قسم ہے سب بندی کرنے والوں کی۔ اب میں یہاں پر ایک بات ضرور کہتا ہوں، پروردگار نے قسم کھائی سب بندی کرنے والوں کی، سب بندی کرنے والوں کی تعریف اٹھا کے لائے۔ اپنی مسجد کھنگال کے دیکھے، طور سے لے کر جو موسیٰ نے نور دکھایا، مجھے اس سب بندی سے لے کر آج کی سب بندی تک ایک بھی جماعت ایسی دکھائے کہ جس نے نماز تینوں کے سامنے پڑھی ہو۔ سبحان اللہ، صلوات علی محمد والے محمد والے محمد۔ ایک کائنات میں ایک سب ایسی نہیں ملے گی کہ جس نے مصیبت میں نماز پڑھی ہو۔ سلام کرو کربلا کے شہداء کو، تیروں کی بارش جاری ہے لیکن عبادت خدائی میں کوئی خلل نہیں، کوئی خلل نہیں، نماز جاری ہے۔ امام حسین کا وہ جملہ کہ مجھے سعید و جون کے وہ وقت یاد آ رہا ہے کہ تیروں کی برسات تھی، وہ میری حفاظت میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے تھے کہ میں ان کی پسلیاں ٹوٹنے کی آوازیں اپنے کان میں سن رہا تھا۔ سبب لو ان نمازیوں سے جنہوں نے نماز کی حفاظت میں جان دی۔ آگے قسم کھاتا ہے پروردگار عالم، مجھے قسم ہے ان کی جو جہاد میں سب بندی کریں۔ صلوات پڑھیے پھر آگے بتاؤ۔ مجھے قسم ہے بددعاؤں کو جھڑک کے بٹھا دینے والوں کی۔ ایک قسم اور کھائی، مجھے قسم ہے نماز پڑھنے والوں کی، مجھے قسم ہے جہاد میں ٹکے رہنے والوں کی۔ واہ، ایسے سن گئے، جنگیں سنتے ہیں نا، آج جنگ کا دوسرا رخ دیکھیے۔ مجھے قسم ہے جہاد میں سب بندی کرنے والوں کی، اللہ نے ان کی قسم نہیں کھائی جو جہاد میں بھاگ جاتے ہیں، قسم ان کی کھا رہا ہے جو ٹک جاتے ہیں۔ اب تاریخ کو سمیٹیے، اپنے اذہان میں دیکھیے، اللہ نے قسم کھائی ٹکنے والوں کی، بھاگنے والوں کی نہیں، بھاگنے والوں کی قسم نہیں کھائی۔ اللہ نے جہاں کی قسم کھائی وہ اہمیت بتانے کے لیے قسم کھائی۔ اب پتہ چلا جہاد میں ٹکنے والوں کی اہمیت ہے، بھاگنے والوں کی نہیں۔ تو جو لوگ رسول کو احد میں چھوڑ کے چوٹی پہ بھاگ گئے، اللہ کی نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ جب ان کی اہمیت اللہ کی نظر میں زیرو ہے تو وہ کیسے اسلام کے ہیرو بن جائیں گے؟ صلوات محمد والے رسول کو چھوڑ کر بھاگے۔ رسول کہہ رہا ہے، تاریخ میں لکھا نام لے لے کے بلایا، میں مجبور ہوں ورنہ میں بھی بلاتا۔ صلوات محمد والے نام لے لے کے بلایا، آؤ اے فلانا، کیوں بات آیا؟ میں زندہ ہوں، تو آ، میں زندہ ہوں۔
اللہ آپ کو مدد کی ضرورت پڑی؟ کہا نہیں، مدد کی ضرورت نہیں پڑی، میں نے بلایا اس لیے تاکہ تاریخ لکھے فلاں بھی بھاگے، صلوات محمد وآل محمد۔ اگر رسول بھاگنے والوں کے نام نہیں آئے تو تاریخ اور روایتوں کی طرح کھو دیتی، ابھی وہ نہیں تھے، لیکن رسول نے نام لے دیے۔ کہا جا رہے ہو میں بھی قتل نہیں ہوا، زندہ ہوں، اے فلاں ابن فلاں، اے بکرے کی اولاد، صلوات محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ قمبری، صلوات بر محمد و آل محمد۔ کہا جا رہے ہو تھوڑی دیر میں آ جاؤ۔ نجس ہو جاؤں۔ خدا اپنے محبوب کی استغاثہ سن رہا تھا، مت جاؤ مت جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ۔ جو کلام الہی لے کے آتا تھا وہ قصیدہ لے کے رسول کے اوپر نازل ہوا۔ رسول سے جبرائیل نے کہا ان کو بلا رہے ہو، ان کو بلا رہے ہو، ان کو بلا رہے ہو، ان کو مت بلاؤ، اب کسے میں کہتا ہوں جسے اللہ کہہ رہا ہے اسے بلاؤ۔ اب رسول کی زبان میں الفاظ جاری ہوئے، نادے علیہ نادے علیہ المظہر العجائب تدھون لگا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علی۔ رسول نے آواز دی، جو بھاگنے والے تھے وہ تو بھاگ گئے، لیکن جو رسول کو قتل کرنے آ رہے تھے علی کا چہرہ دیکھے وہ بھی بھاگ گئے۔ صلوات محمد وآل بھاگنے والے تھے وہ تو بھاگی گئے۔ عجیب سانحہ تاریخ نے لکھا، احد 200 کلومیٹر ہے مدینے سے، احد 200 کلومیٹر ہے مدینے سے، جہاں پہ جنگ ہوئی جنگ احد۔ لوگوں نے، فلسفیوں نے، محدثین نے یہ لکھا کہ لوگ رسول کو چھوڑ کر خالی میدان جنگ ہی سے نہیں بھاگے بلکہ بھاگ کے مدینہ پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ کتنا خوف تھا ان کے اوپر۔ اشقیاء کا سلام کرو اس کی ذات کو کہ جس کو خوف رسول ہو، محمد کے سوا کوئی خوف نہ تھا۔ آ جائے لاکھوں کا لشکر، آ جائے ہزاروں کا لشکر، میری ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی، واہ۔ میں رسول کو چھوڑ کے بھاگنے والا نہیں۔ تم جاتے ہو جاؤ، خدا حافظ۔ تاریخ نے یہ بھی لکھا، تاریخ کے شواہد یہ بھی ہیں کہ ایک شخص تو ایسا بھاگے، ایسا بھاگے، ایسا بھاگے، تھرڈ پوزیشن والے ایسا بھاگے کہ 3 دن بعد مدینے واپس آ کے بولے جنگ کا کیا ہوا۔ ایسا لکھا تاریخ نے۔ میں بھی احد ہی پڑھ رہا تھا، ذہن میں آئی تو سنا دیا آپ نے۔ صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جس کو خدا نے منتخب کیا، بلال النبی، اس کو کہ جس کو آدم نے اپنی نصرت کو بلایا، نوح نے اپنی نصرت کو بلایا، سلیمان کو جس نے شیر سے بچایا، بلال جس نے نمرود کی آگ سے ابراہیم کو بچایا، بلا کہ جس کو نیل سے جس موسیٰ کو اس نے بچایا، نبی کے لبوں پر اسی کا نام آیا، نام ایسا آیا کہ مارنے والے بھی بھاگ گئے۔ اب عالم عظیم بنا، رسول سے آگے مانگے علیہ السلام نے کہا قبلہ، جنگ کا حال بڑا برا ہو گیا، جس درے پہ آپ نے ان لوگوں کو کھڑا کیا تھا وہ وہاں سے چھوڑ کے ہٹ گئے ہیں، اب اشقیاء چاروں طرف سے ہم پہ حملہ آور ہے،
اب یہ باطل چاروں طرف سے ہم پہ حملہ آور ہے، اب یہ کفار و قریش چاروں طرف سے ہم پہ حملہ آور ہے۔ رسول نے کہا بھاگنے والوں کو بھاگنے دو، اللہ کے لیے جہاد کرو۔ اب علی نے اپنی تلوار کو نیام سے نکال کے پہلے مغرب کی طرف رخ کیا۔ ایک ٹکڑی کا والی ولید تھا، بڑی تیزی سے آ رہا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے گھوڑے کو حکم دیا کہ آگے کھڑا ہے، پڑھ آگے۔ جا کے اس کی صف کے قریب علی نے پہلا ضربت کا وار اس کا خالی کر دیا۔ اس نے علی کے اوپر ضربت کا وار کیا، علی نے اسے خالی کیا۔ بس پڑھ رہا ہوں، محسوس کر لینا قتل کا کیا انجام تھا۔ اس نے ضربت لگائی سیدھی جانب، علی مڑ گئے الٹی جانب۔ گھومنے کے بعد واپسی سے آئے اور ایسا وار کیا کہ سر کے بیچ میں پڑا، آگے کا حصہ کٹ کے زمین پہ گرا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی۔ آگے کا حصہ کٹ کے زمین پہ گر گیا۔ اس حصے میں جو کٹ کے زمین پہ گرا اس میں نگاہیں اور ناک بھی شامل تھی۔ یہاں سے میں جملہ کہتا ہوں، علی نے اس قتل کر کے یہ بتایا رسول کی طرف دیکھو گے تو آنکھیں بھی کاٹوں گا، ناک بھی کاٹوں گا۔ سبحان اللہ۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کی طرف غیر دیکھ لیا رسول کی طرف، آنکھیں بھی کاٹ دوں گا، ناک بھی کاٹ دوں گا۔ اب نکٹے قریش پھر سے رسول اللہ کی طرف پیچھے کی جانب سے حملہ ہوا۔ رسول نے کہا علی، اب دشمن پیچھے سے آیا۔ علی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر رسول کی پشت پہ پہنچے اور اسد کا خاتمہ کر دیا۔ اسد جو ایک نامی گرامی پہلوان تھا، اس کے پیٹ میں تلوار ڈال کے گلے کے سہارے سے قوم کو اڑاتے ہوئے پیشانی کاٹ دی۔ اب رسول نے کہا یا علی، اب سیدھے ہاتھ کی طرف سے حملہ ہوا۔ وہاں پر میسر پہلوان عرب موجود تھا، حنظلہ کا بھائی موجود تھا، بڑی تیزی سے آ رہا تھا۔ آنے کا اندازہ سب نے لگایا، لیکن علی کی رفتار میں وہ ایسا گم ہوا جو ابھی حیات تھا کافور ہو گیا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اب ہر جانب سے جدھر سے رسول چلا لیتا ہے، علی حملہ کرو۔ اب دشمن ادھر سے آیا، اب دشمن ادھر سے آیا، اب دشمن ادھر سے آیا۔ علی چاروں طرف حملے کر رہے ہیں، اچانک سے تلوار ٹوٹ گئی۔ رسول اللہ کی خدمت میں ہاتھوں کو چھوڑتے ہوئے امام آئے، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی۔ کہا انتظار کرو، سبحان اللہ۔ کہا انتظار کرو، ہو سکے تو رسول اپنی بھی تلوار دے سکتے تھے، لیکن نہیں دی، نہیں دی، کیونکہ وہ رسول مرضی خدا کے خلاف کچھ نہیں کرتا جب تک نہیں بولتا، جب تک اللہ اس کے پاس اپنا کلام نہ بھیج دے۔ رسول نے کہا انتظار کرو۔ جبرائیل آئے قصیدہ پڑھتے ہوئے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ رسول نے ذوالفقار علی کو دی۔ یہ رسول نے علی کو ذوالفقار نہیں دی، بلکہ اللہ نے علی کو دی۔ ذوالفقار کا ہاتھ میں آنا تھا کہ مارے گا، انہیں ہاتھ میں آ گیا۔ علی سے رسول نے کہا علی تیرا ہاتھ بڑا قوی ہے، یہ تلواریں جو ابھی تک ٹوٹی وہ دنیا کے کارخانے کی تھی، ہم جو بھیجی ہے وہ اللہ نے سورہ الحدید سے بنا کے بھیجی ہے۔